أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، پس کھاؤ اس سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، وہ تو تم سے مفصل بیان کر چکا جو کوئی تم پر حرام ہوا، مگر جب تمہیں سے مجبوری ہو، بے شک وہ تیرے اپنی خواہشوں سے گمراہ کرتے ہیں، بے جانے بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ شان نزول عام مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول وہی ہے جو اوپر بیان ہوا، یعنی مشرکین مکہ کا یہ اعتراض کہ تم خدا کا مارا حرام جانتے ہو اور اپنا مارا حلال، مگر امام ابو منصور فرماتے ہیں کہ بعض مسلمان گوشت وغیرہ اچھی غذاؤں سے بچنے لگے تھے، یہ سمجھ کر کہ اعلیٰ غذائی کھانا تقوی اور نفس کشی کے خلاف ہے۔ تقوی یہ ہے کہ موٹا کھاؤ موٹا پہنو، ان کی فہمائش کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ میرے محترم دوستو عزیزو، اے مومنو، دنیا کی چیزیں کھاؤ پیو مگر تباہ کے لیے نہیں، شرع کے لیے، اور انہیں اللہ کے نام سے طیب و طاہر کر کے کھاؤ، کیونکہ غفلت اور نسیان کے ساتھ روزی کھانا گناہ پیدا کرتا ہے، اس سے دل کی موت واقع ہو جاتی ہے اور یہ جنان جنتوں سے حرمان کا باعث ہے۔ دنیا کی نعمتیں تمہارے ہی لیے پیدا کی گئی ہیں، مگر یہ نعمتیں اللہ کے ذکر کے بغیر زہر ہیں۔ اللہ کا ذکر ان کا تریاق ہے، تم اللہ کی نعمتیں اللہ کے ذکر کے ساتھ کھاتے کیوں نہیں؟ حالانکہ جو چیزیں اللہ نے حرام کر دیں، حرص، ہوس، طمع، حسد وغیرہ، وہ تو اللہ رسول نے تفصیل وار بیان فرما دی ہے، اور ان محرمات سے بچو، باقی چیزیں شوق سے کھاؤ۔ بہت لوگ نفسانی، شیطانی، ایمانی غذاؤں میں فرق نہیں کرتے، یہ لوگ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ہر چیز میں ظاہر بھی رکھا ہے، باطن بھی۔ غذاؤں کا بھی یہی حال ہے کہ ظاہر غذا جسم کی پرورش کرتی ہے اور غذا کا نور دل کی قوت کا باعث ہے۔ نورانی غذا سے جنانی بلکہ جسمانی قوت حاصل ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب فرمایا، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ کمال طاقت حیدری تو نہاں ہے نان شعیر میں۔ صوفیہ کے نزدیک دوسری چیزوں کی طرح غذائیں بھی تین طرح کی ہیں، شیطانی، نفسانی، روحانی۔ شیطانی روزی وہ ہے جو حرام راستوں سے آئے، رشوت، سود، چوری وغیرہ، اور حرام راستوں پر جائے، لہو لعب، محرمات شرعیہ میں صرف ہو۔ اس روزی سے دل میں سیاہی، گناہ کی طرف میلان، نیکیوں سے نفرت اس کا نتیجہ ہے۔ نفسانی غذائیں وہ ہیں جو غفلت سے استعمال ہوں، روحانی نورانی غذا وہ ہے جو حلال ہو، اللہ کے ذکر سے تیار ہو، اللہ کے ذکر پر ہی استعمال ہو۔ یہ غذا دل میں نور، عبادات میں لذت، نیکیوں کی طرف میلان، گناہوں سے نفرت پیدا کرتی ہے۔ اگر ان کھانوں کو کسی آستانہ سے نسبت ہو جاوے تو اس کی نورانیت میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔
بزرگوں کے آستانوں کے دال دلیا وہ قوت طاقت ہوتی ہے جو دنیا داروں کے گوشت حلوہ میں نہیں ہوتی کہ ان میں روحانیت ہے۔ مولانا فرماتے ہیں توز قرآن اے پسر ظاہر مبین دے بھی آدم را نبی ند جز کے تین ظاہر قرآن چون شخص آدمیست کہ نکوشش ظاہر و جانش خفیست۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ دوسرے دینوں نے ترک دنیا سکھایا، ہمارے حضور نے دنیا کو دین بنایا۔ ان دینوں نے راہ خدا پیدل طے کرایا، ہمارے حضور نے وہی راستہ ہوائی جہاز کے ذریعے طے کرایا۔ اگر انسان تین کام کر لیا کرے تو اس کی دنیا سراپا دین بن جاتی ہے۔ ایک یہ کہ اپنی چیز سے ہر اللہ رسول کے نام کا حصہ نکالے، نظر قدم فکر سانس سمجھ بوجھ بلکہ زندگی کے ہر ادا سے رب کا حصہ نکالے، سونے جاگنے مرنے جینے تک کے کام کچھ کام ان سے اپنے لیے کرے، کچھ رب کے لیے کرے۔ دوسرے ہر کام کے اول آخر اللہ کا نام لے کر کناروں پر رب کا نام ہو، بیچ میں اپنے کام۔ یہ نام وہ کیمیا ہے کہ وہ ہماری دنیا کو دین بنا دیتا ہے۔ مرد مومن را محمد ابتداس، مرد مومن را محمد انتہاس۔ تیسرے یہ کہ دنیاوی کام بھی دین کے لیے کرے، سوئے تو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، کھائے تو عبادت کے لیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے دنیا بھی دین بن جاتی ہے۔ اب پڑھو مما ذکر اسم اللہ علیہ۔